پاک میں بیٹھے ہیں زیادہ لوگ تو ماشاءاللہ جو بھی ہیں، مجھے بڑا خوشی ہو رہا ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے دیہات گاؤں میں اتنے رات کو اتنے لوگ آپ لوگ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں نبی کی محبت کا ثابوت پیش کر. اور نبی کی محبت بس اتنی سے آپ سمجھیں کہ میں زیادہ واقعات نہیں میں بتاتا ہوں، زیادہ نبی کی شان میں گناہگار کیسے نبی کی شان بیان کر سکتا ہوں. میری زبان میں تاثیر بھی نہیں کہ نبی کی شان میں بیان کروں. ایک چھوٹا سا بچہ نبی کی شان بیان کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. نبی کی شان تو حقیقت یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے. بس لوگوں کو جو معلوم تھوڑی سی باتیں ہوتی ہیں نبی کی تعلق سے محبت میں پیش کر دیتے ہیں لوگوں کے بارگاہ میں، نہیں تو نبی کی حقیقت نہیں. کیونکہ نبی کی حقیقت، نبی کا معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ نبی کے معنی ہے نور. نبی کا معنی ہے نور، اور نور کی حقیقت نور الہی سمجھ سکتا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. نبی کا معنی حقیقت ہے جو ہے. اور میں بتا دوں کہ میں نے کچھ نہیں، بس ایک واقعہ میں نے سنا تھا ایک علماء سے، انہوں نے جو بتایا ہے کتنا دل خوش ہو گیا. میں نے کہا کہ اب بات جا کے سمجھ میں آئی. اب جانتے ہیں حشر کی میدان کی جائے گی. اب بتائیں ہم گناہگار ہیں نا، اگر انسان گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گناہگاروں سے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے دلوں کے حال کو، سب کے دلوں کو، باتوں کو بھی جانتا ہے. لیکن میں نبی کی محبت آپ کو بتانا کہ حشر کی میدان قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. یہ ہوا کہ جو دنیا میں جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں، نبی کی محبت سے دور بھاگتے ہیں، وہ حشر کے میدان میں میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھیں گے، شان و شوکت دیکھیں گے. آپ بتائیں اللہ تعالیٰ سب کو جانتا کون گنہگار ہے کون نیک ہے. نیکوں کو اٹھا کر جنت میں ڈال دے، گنہگاروں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے. لیکن نہیں، حشر کا میدان اس لیے قائم کیا جا رہا ہے تاکہ محبوب جسے چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جسے نہیں چاہیں گے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک مختصر سا واقعہ حدیث پاک کے تعلق سے سن لیجئے، بتا دوں کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک امتی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا ایک امتی ہے جو نہایت ہی گنہگار ہے. ہم دنیا میں جی رہے تو سوچتے ہیں کسی کا مال ہڑپ لے، کسی سے جھوٹ بول دے، کسی کا چگلی کر دے، کسی کو گالی دے، کسی کو مار دے، پیٹتے، نمازیں نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، یہ سارے گناہ کرتے جائیں. کون دیکھتا ہے میرے پیارے بھائی؟ آپ حشر کے میدان میں سارے چیز آپ کو دکھائیں گے. جب آپ کے نامۂ اعمال اور جب آپ کے گناہ وہاں پہ جمع ہوں گے تو آپ اس وقت دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ایک گنہگار شخص ہے جیسے میں دنیاوی طور سے سمجھا دوں، جیسے ترازو دیکھے ہیں نا، دو پلے ہوتے ہیں، ایک پلے پہ بٹخرا رکھا ہوتا ہے، ایک پلے پہ سامان کچھ بھی جو ہم چیزیں لیتے ہیں اس کو وزن کرتے ہیں. اسی طرح وہاں پہ ایک سمجھے مثال طور پہ بتا رہا ہوں میں کہ ایک ترازو ہے جہاں پہ ہماری نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائے گی. اب وہ شخص جس کو فرشتے وزن کر رہے ہیں، نیکیاں اور برائیاں دیکھ رہے ہیں کہ صرف گناہ ہی گناہ ہے، نیکیوں کا پتہ نہیں، ساری نیکیاں غائب ہیں، صرف گناہ ہی گناہ ہے. اب اس کے بارے میں جہنم میں لے جانے کا حکم ہونے والا ہے. فرشتے اس کو اتار کے اس کی نیکیاں عمل جب کر لیے ہیں تو بندہ پکار اٹھتا، یا رسول اللہ ہم گنہگاروں کی خبر لیجئے، یا حبیب اللہ ہم گنہگاروں کی خبر لیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں کیا معاملہ ہے، اس کو تم کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ آپ کا امتی ہے، نہایت ہی گنہگار ہے، اس کے صرف جرم ہی جرم ہے، اس کے صرف گناہ ہی گناہ ہے، نیکیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہونے والا ہے، اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. لیکن دیکھیں میرے نبی کا شان، دیکھیں میرے نبی کا مرتبہ، دیکھیں میرے نبی ارشاد فرمائیں گے، اے فرشتوں پھر سے اس کی نیکیاں اور برائیاں وزن کرو. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں بتائیں، اگر میں آپ کو کہہ دوں آپ چلیں جو کھانا کھا چکے ہیں ان کو بولوں چلیں جو کھانا کھا چکے ہیں انہیں بولوں چلیے بھائی تھوڑا اور کھا لیجئے، تو آپ بولیں گے ابھی تو کھا لیا ہوں. آپ کہیں گے کہ ابھی تو کھایا، میں اب نہیں کھا سکتا ہوں. فرشتے اس کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی ہیں. عرض تو کر سکتے نہیں، یا اللہ کے رسول ابھی تو اس کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی گئی ہے، اب دوبارہ کیوں کرا رہے ہیں؟ لیکن نہیں، کیونکہ فرشتوں کو یہ بات پتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ بزم محفل تو انہیں کے لیے سجائی گئی ہے، یہ حشر کی میدان کے صدقے
میں قائم کی گئی ہے تو ہم کیسے ان کی باتوں کو ٹار سکتے ہیں؟ پھر دیکھتے ہیں کیا فرشتے کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں ابھی ابھی وزن کی گئی ہے، اب کیا دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے کہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور گناہوں کا پتہ ہی نہیں۔ اب میرے سوچے بھائی کیا معاملات ہے کہ صرف نیکیاں، جس کا ابھی گناہ ہی گناہ، نیکیوں کا پتہ نہیں، اب صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور گناہوں کا پتہ نہیں۔ آپ جانتے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے مجھ پہ میرا امتی ہے، اے مجھ پہ محبت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، نور کے فرشتے نور کے کاغذ پہ نور کے قلم سے لکھ کر میرے بارگاہ میں اس کا درود پاک پیش کیے تھے۔ آج وہی درود پاک کا جو ٹکڑا تھا میں نے اس کی نیکیوں کے پلے میں رکھ دیا، جس سے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور برائیاں غائب ہو گئے۔ جانتے ہو میرے بھائی، پھر غیب سے آواز آتی ہے اے فرشتوں، میری رحمت کو گوارا نہیں کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں خود میرا محبوب کھڑا ہو کر وزن کرا رہا ہو، ایسے شخص کو میں جہنم میں ڈال دوں، میرے رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ تو نبی کی محبت یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے۔ یہ تو چھوٹا سا ہے باتیں میں نے بتایا، نبی کی شان ابھی علماء آئے ہیں، یہ آپ کو بیان کریں گے، بہت زبردست بہت اچھے خطیب آئے ہیں، حضرت علامہ مولانا ذکی اللہ صاحب جو اتنے دور سے بھیگتے ہوئے آئے ہیں لیکن پروگرام کو کینسل نہ کیے ہیں۔ یہ دیکھیں بسخاری سے آئے ہیں، اتنے دور دور سے لوگ بائک پر سفر کر کے کس طرح سے آئے، ابھی آپ لوگ کے سامنے خود ذکر کر رہے ہیں۔ بس اتنا سے کہوں گا کہ آج کی رات کاروبار نہیں، بیوی بچے نہیں، آج کی رات صرف نبی کی محبت میں پوری گزاریں گے۔ جب تک پروگرام چلے گا ڈٹ کر بیٹھے رہیں گے، آج کی رات نبی کے لیے قربان کریں گے، آج کی رات نبی کی محبت کے لیے لٹا دیں گے۔ ارے میرے بھائی ذرا نبی کی بھی محبت کو سمجھو کہ جس نبی نے ہم گنہگار امتیوں کے لیے رات رات تک سجدے کرتے رہے، قیام کو لمبا کرتے رہے، سجدے لمبا کرتے رہے، کس کے لیے؟ ہم گنہگار امتیوں کے لیے، ہم گنہگار امت کو راہ راست چلانے کے لیے اپنی رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے۔ آج اس امت کی بات آئی ہے، اس رحمت للعالمین کی محبت کی بات آئی ہے، تو پھر امت کیسے اٹھ کے جا سکتا ہے؟ اپنی نبی کی محفل کو کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اپنے نبی کے نام پر کیسے ایک رات نہیں گزار سکتا ہے؟ انشاءاللہ گزاریں گے نا، انشاءاللہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آمینہ کے پھول کی آمد، آمینہ کے پھول کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ نے نعت شریف سنا اور عزت مآب علی جناب عبدالسبحان صاحب سے کچھ گفتگو بھی سماعت فرمائی۔ آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ شہزادے ممتاز الفقہا حضرت علامہ مفتی ممتاز احمد صاحب علیہ الرحمہ کے صاحبزادے علی جناب حاجی مختار علی صاحب جو آج کے اس پروگرام کے صدر ممبر نور پر تشریف لائے، ہم سٹھیاؤں کے اس جلسے کے پوری کمیٹی کی طرف سے حضور والا کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ سوز میں ساز میں سینے میں کہ دل میں رہیے، سوز میں ساز میں سینے میں کہ دل میں رہیے، یہ سارے گھر آپ کے گھر ہیں کسی گھر میں رہیے، یہ سارے گھر آپ کے گھر ہیں کسی گھر میں رہیے، دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجئے، بس ایک بار میرا کہا مان لیجئے، اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار۔ یہ میں تمام سٹھیاؤں کے کمیٹی والوں کی جانب سے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار، دیواروں در کو غور سے پہچان لیجئے۔ جو بھی یہاں کر رہا ہے سب سرکار کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب آپ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ صدر صاحب کی اجازت لیتے ہوئے آپ کی دعائیں لے کر یہ مصرع میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کتنا
کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، کرتا ہے خود خدا بھی چرچا رسول کا۔ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، کرتا ہے خود خدا بھی چرچا رسول کا۔ اور یہ پوچھا میں نے چاند سے، اتنا ہنسی ہے کیوں؟ بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول۔ یہ پوچھا میں نے چاند سے، اتنا ہنسی ہے کیوں؟ بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا۔ ہمیں انسان تو انسان، جانوروں نے رسول کا احترام کیا ہے۔ مسرتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں، مسرتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں، حضور فیض کا دریا بہانے والے ہیں۔ اور یہ غار سور میں کہتا تھا صاف خوش ہو کر، میرے حضور میرے گھر میں آنے والے ہیں۔ یہ غار سور میں کہتا تھا صاف خوش ہو کر، میرے حضور میرے گھر میں آنے والے ہیں۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، بلکہ جسے آپ اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں، آواز و انداز کا بہترین بےتاج بادشاہ، جسے دنیائے سنیت میں شاعر اسلام جناب قاری نظام الدین ابراہیم پوری کے نام سے جانا جاتا ہے، میں ملتوی ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنے اشعار اور انداز سے ہم سامعین کو نوازیں۔ بس اس ایک مطلع کے ساتھ میں انہیں دعوت زحمت دوں گا کہ آج زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، اتنا ترقی کر گیا ہے کہ لوگ اب جلسوں میں ٹوپی لگا کے آنا اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ صرف دو پہچان مسلمانوں کے پاس ہے، ایک ٹوپی دوسری داڑھی۔ آج کا نوجوان داڑھی رکھنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اور ٹوپی لگانے کی تو بات ہی کر دیجیے۔ امنگ و جوش اور فیشن پرستی آ ہی جاتی ہے، ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو مستی آ ہی جاتی ہے۔ اگر گھر سے نکلنا ہو موبائل یاد رہتا ہے، مگر مسجد میں جانی ہو تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے۔ اگر گھر سے نکلنا ہو موبائل یاد رہتا ہے، اگر مجلس میں آنی ہو تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے۔ میرے دوستوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ 150 500 کا کپڑا پہنتے ہو، 10 روپے کا رومال تو لے ہی سکتے ہو، وہ آپ کے کئی کام آئے گا۔ کھانے کے بعد محبت سے کہتے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ لوگ ترقی کر گئے ہیں، لیکن میں نے جو محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے، اب ہمیں اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے۔ ایک ہی دانا مگر بہلول دانا چاہیے۔ ممبر نور پر بیٹھے باوقار علماء احترام، شورا اسلام، سامنے بیٹھے سامنے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، طبیعت کافی علیل ہے، اور میں نے خود سے کہا مجھے پہلے پڑھوا دیں تاکہ میں چلا جاؤں، پھر مجھے کل صبح سویرے سفر کرنا ہے۔ تو شرط ہے اس حوالے سے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اسی اعتبار سے کم وقت میں زیادہ چیزیں سنا کر کے اپنی جگہ لینے کی فیصلہ کرتا ہوں۔ جی لے کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے کچھ شعر حصول برکت کے لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں بطور خاص۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے
کا آیا ہے تارا نور کا بہت اے رضائے احمد نوری نوری اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا آمد کے حوالے سے مطلب سماعت کر لیں یہ کون آ گیا ہے یہ کون آ گیا یہ کون آ گیا ہے آ گیا ہے کون آ گیا ہے آ گیا ہے کون آ گیا ہے یہ کون آ گیا ہے کہ چاند کا چہرہ جن کی چمک سے 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 شرما گیا ہے سبحان اللہ گیا ہے آ گیا ہے کون آ گیا ہے آ گیا ہے کون آ گیا ہے آ گیا ہے کون آ گیا ہے بہت اچھے بھائی زندہ باد زندہ باد بہت بہت ہی اچھا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کر لیں ایک بار ایسا کہہ دیں سبحان اللہ اس پروگرام کو آپ یہاں تو سن ہی رہے ہیں کل کے روز اس کو یوٹیوب پہ بھی سنیں گے اور جو لوگ یہاں نہیں موجود ہیں اپنے گھروں سے بھی سن سکتے ہیں ملاحظہ کریں نوری ایف ایم چینل اپنے موبائل سے سبسکرائب کریں ان کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے بڑی قربانی دے رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ نعت کو عام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ تو نچنیوں کے وجیوں کو عام کر رہے ہیں لیکن اللہ ان کے یوٹیوب چینل کو سلامت رکھے ان کو بھی سلامت رکھے ملاحظہ کریں کہتے سبحان اللہ کہ جانے یہ کون آیا ایک ہلچل ہے سنسار میں جانے یہ کون آیا ایک ہلچل ہے سنسار میں اندھیروں کا ہر خطہ اب ڈوبا ہے انوار میں اندھیروں کا ہر خطہ اب ڈوبا ہے انوار میں کالے کالے دل کو جس نے 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 کالے کالے دل کو کس نے چمکا دیا ہے واہ بھائی نعرے تکبیر نعرے رسالت جلسہ میلاد النبی فیضان حضور حافظ ملت فیضان مخدوم اشرف نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ کون آ گیا ہے آ گیا ہے کون آ گیا ہے آ گیا ہے کون آ گیا ہے اس کلام بڑا اچھا شعر آپ تک پہنچ رہا ہے الحاج مختار علیہ صاحب سلا بیٹھے کی دعائیں ملے ہمارے مولانا شوکت علی نعمانی صاحب بیٹھے اور ہمارے بڑے بھائی صاحب بیٹھے ہیں نقیب صاحب عبد السبحان طارق صاحب اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے میرے سبھی اپنے ہیں ہمارے بھائی پردھان بیٹھے ہیں ان کی دعائیں لیتا ہوں سبھی لوگ کی خصوصیت کے ساتھ سب کی دعائیں چاہتا ہوں میں شعر پڑھتا ہوں سماعت کر لیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ کہ فرق نہ رکھا جس نے
کچھ بھی مالک اور مزدور میں فرق نہ رکھا جس نے کچھ بھی مالک اور مزدور میں بیٹی نے بھی بیٹے جیسا حق پایا دستور میں بیٹی نے بھی بیٹے جیسا حق پایا دستور میں ختم ہوئی بے ہوتا رسمیں 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 سب کچھ نیا ہے آ گیا ہے آ گیا ہے آ گیا ہے کون آ گیا ہے آ گیا ہے کون آ گیا ہے چاند کا چہرہ جل کی چمک سے 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 شیو گیا ہے یہ کون آ گیا ہے کون آ گیا ہے آ گیا ہے کون آ گیا ہے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات ایک مطلب کچھ شعر مدینہ شریف کے حوالے سے میں بتاؤں قسم خدا کی میری بڑی دلی خواہش ہے میں نبی کے روزے پر جاؤں دعا کریں میرے لیے دعا قبول ہو جائے میں مطلب پڑھتا ہوں ایک ہندی نعت کی خواہش کی اظہار کیا ہے اس کو بھی پڑھ کر کے میں اپنی جگہ ہو جاؤں گا چند شعر سماعت کر لیں کہ مقدر سے جو طیبہ جا رہا ہے 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 مقدر پہ بہت تیرا رہا ہے مقدر پہ بہت تیرا رہا ہے مقدر پہ بہت تیرا رہا ہے اور یہ بھی شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کر لیں بطور خاص او میاں ظلم جتنا ڈھا رہا ہے آج شعر و شاعری سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ شعر کتنا پیارا ہے میں حاجی صاحب کی دعاؤں کا خواہش مند ہوں حضرت نے نواز دیا میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ سب نے نواز دیا ملاحظہ کریں کہتے ہیں سبحان اللہ اس طریقے سے سبحان اللہ کہیں گے تو بھول جاؤں گا ذرا سا ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ او میاں ظلم جتنا ڈر رہا ہے او میاں ظلم جتنا ڈر رہا ہے بلالی عشق بڑھتا جا رہا بلالی بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بلالی عشق بڑھتا جا رہا ہے اور ایک شعر آپ تک پہنچا رہا آپ نے دیکھا ہے ایک صاحب کا صحاب نام ہے پیدل حج کرنے جا رہے ہیں میں ایک شعر پڑھتا ہوں دیکھیں آج کے رسول نے کس طریقے سے شعر قلم بند کیا ہے ملاحظہ کریں ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اللہ اس بچے کو برکت عطا فرمائے اور اسے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے مقدر سے جو طیبہ جا رہا ہے
مقدر کا سکندر ہے بڑا تو، 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 سنا ہے تو مدینہ جا رہا ہے، سنا ہے جا رہا ہے، سنا ہے تو مدینہ جا رہا ہے۔ میرے کلام پڑھنے کے درمیان میں ایک ایسے شخص کی آمد ہوئی جو شخصیت محتاج تعارف نہیں بلکہ تعارف ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، محتاج کے حقدار ہے، وہ ذات ہے حضرت الحاج محمود اختر نعمانی صاحب۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، کہتے سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں، سبھی دعائیں میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں، ایک بار اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ وہ دیکھو چاند چمکا 12ویں کا، اگر آپ سب کے من کی بات ہوگی تو قسم خدا کی آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے گی، کہتے سبحان اللہ۔ کہ وہ دیکھو چاند چمکا 12ویں کا، وہ دیکھو چاند چمکا 12ویں کا، وہ دیکھو چاند چمکا 12ویں کا، ہر ایک سنی علم لہرا رہا، اچھے بھائی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، فیضان حضور حافظ ملت، مدرسہ حضور حافظ ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہر ایک سنی علم لہرا رہا ہے، ہر ایک سنی علم لہرا رہا ہے۔ مدرسے کی جو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے اس میں کتاب ہے نورانی تعلیم، اس میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو جو گستاخ رسول ہیں وہ مومن نہیں ہیں، گستاخ رسول کو مسلمان سمجھنے والا خود کافر ہوا کرتا ہے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس حوالے سے شاعر نے شاعری کی ہے، اگر شاعری ہو گئی ہو تو آپ دعاؤں سے نوازیں، ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جو گستاخ نبی کو جانے مومن، 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 جہنم کی طرف وہ جا رہا ہے، جہنم کی طرف وہ جا رہا ہے، جہنم کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اور آخری شعر اس قبیلے کا، شعر تو بہت ہے لیکن وقت کی قلت دامن کی، آخری شعر میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مقدر سے جو طیبہ جا رہا ہے، مقدر سے جو طیبہ جا رہا ہے، میرے سرکار کس جانب گئے ہیں، 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 پتہ خود راستہ بتلا رہا ہے، پتہ خود راستہ بتلا رہا ہے، پتہ خود راستہ بتلا رہا ہے، پتہ خود راستہ بتلا رہا ہے۔
اس کلام کا مقطع سماعت کر لیں محبتوں کے ساتھ. بڑا تقدیر والا ہے تو فیضی. ملانا کریں کہتے سبحان اللہ اور محبت سے کہتے سبحان اللہ کہ بڑا تقدیر والا ہے تو فیضی. بڑا تقدیر والا ہے تو فیضی. بڑا تقدیر والا ہے تو فیضی. نبی کا نعت کہلا رہا ہے. نبی کا نعت کہلا رہا ہے. نبی کا نعت کہلا رہا ہے. حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مطلب جو بندی نعت پاک کا میں پڑھتا ہوں سماعت کے لیے. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم. السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم. ہے مورے آقا نظر کب ہوئے. ہے مورے آقا نظر کب ہوئے. شہر نبی کا سفر کب ہوئے. ہے مورے آقا نظر کب ہوئے. شہر نبی کا سفر کب ہوئے. پہلا بار آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کریں بطور خاص کہ بیاکل من باٹے جلدی بلاوا. بیاکل من باٹے جلدی بلاوا. جلدی بلا کے آقا طیبہ دکھاوا. جلدی بلا کے آقا طیبہ دکھاوا. کریا مقدر ہاں کریا مقدر ہاں کریا مقدر اجر کب ہوئی. شہر کا سفر کب ہوئی. ہے مورے آقا نظر کب ہوئی. شہر نبی کا سفر کب ہوئی. اب کے سنگے ہم طیبہ میں جیتی. دوئی 4 دن بھی آقا طیبہ میں رہتی. دوئی 4 دن بھی آقا طیبہ میں رہتی. ہمارے دعا میں ہماری دعا میں آقا ہماری دعا میں اثر کب ہوئی. ہے مورے آقا نظر کب ہوئی. ہے مورے آقا نظر کب ہوئی. شہر نبی کا سفر کب ہوئی. کریا مقدر اجر کب ہوئی. ہے مورے آقا نظر کب ہوئی. پڑھ کر نبی کی نعت مقدر جگا لیا. پڑھ کر نبی کی نعت مقدر جگا لیا. خلد بری میں جانے کا رستہ بنا لیا. اور کافر نے پڑھ لیا تو تعجب کی بات کیا. آقا نے کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا. آپ ٹھنڈے ہو رہے ہیں. اگر ابھی پروگرام آدھا بھی نہیں ہوا ہے. دیکھیے میری اپنی چاہت تھی کہ تقریر پہلے کروا دی جائے شورا کو بعد میں پڑھوایا جائے. لیکن یہاں بھی وہی ہو رہا ہے. دیکھیے قیمتی چیز ہے تقریر سننا. 12 بجے کے بعد لوگ چل جائیں گے. جن کو 10,000 روپیہ دے کے بلایا ہے
وہ ایسے رہ جائے گا، اور پوری رات نعت سنتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک علماء کا خطاب نہیں سنو گے۔ مطلب پوری رات نعت خوانی کرتے رہو، اگر کسی سے ایک شعر کا مطلب پوچھ لیا جائے تو شاید کوئی بتا دے، لیکن آپ 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ تقریر سن لو گے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں ضرور بس جائیں گی۔ آپ نے اس پر عمل کر لیا، اسے اپنی محبتوں کا مدینہ بنا کے اس پر عمل پیرا ہو گئے، تو اسی ایک بات کے صدقے اللہ رب العزت اگر آپ کو بخشنا چاہے گا، آپ کے تمام گناہوں کو رحمت میں بدل کر آپ کو بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا۔ تو جہاں آپ تقریر نعت سنتے ہیں وہیں تقریر بھی سنیے۔ بہت دیر سے جو ہے قاری نظام الدین صاحب مدینے کا ذکر کر رہے تھے، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو 4 مصرع میں بھی نظر کروں، اجازت ہے؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حاجی صاحب ایک دم نیا شعر پڑھ رہا ہوں۔ مدینے شریف جو حضرات گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی جو سب سے قیمتی کھجور ہے اس کھجور کو اجوا جاتا ہے۔ یہ اجوا پیدا کہاں سے ہوئی؟ یہ اجوا کھجور پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ کھجوروں کی کئی ورائٹیاں ہوتی ہیں، کئی کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ آپ مجھے دیکھیے، ان کا کام ہو گیا ہے، اب وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی اور شعرا جو ہیں آپ بعد میں سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم سنوائیں گے۔ ابھی وہ دیہات کی کہاوت ہے نا، جو چیز قیمتی ہوتی ہے آدمی اسے چھپا کے رکھتا ہے کہ نہیں؟ دیہات کی کہاوت ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے آدمی اسے چھپا کے رکھتا ہے۔ تو اس پروگرام کا جو اچھا شاعر ہے ہم نے اسے بچا کے رکھا ہے۔ یقین جانیں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، ابھی جب وہ مطلع پڑھیں گے تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ کتنا اچھا سناگر عالی جناب سبحان صاحب نے آپ کے سٹھیاؤں میں بلا لیا ہے۔ ان کے نعتیہ شاعری کی میں نے بہت عکاسی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ان کی طرف رجوع ہوتا ہوں اتنا کہہ کے خاموش ہونا پڑتا ہے۔ کچھ ہی ادا سے یہ دھڑکن کو تول لیتے ہیں، ملاؤ ہاتھ تو دل کو ٹٹول لیتے ہیں۔ کچھ ہی ادا سے یہ دھڑکن کو تول لیتے ہیں، ملاؤ ہاتھ تو دل کو ٹٹول لیتے ہیں، اور نہ جانے آتا ہے ان کو کون سا اسم اعظم، نہ جانے آتا ہے ان کو کون سا اسم اعظم جس سے ہر ایک دل کا دروازہ کھول لیتے ہیں۔ تو ابھی آپ ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی محسوس ہوگا۔ میں جو شعر پڑھنا چاہتا ہوں دعا فرمائیں کہ مدینے کا میری تقدیر میں بیجا نکل جائے۔ ہر آدمی مدینے جانے کی کوشش کرتا ہے، مدینے جانے کی دعا کرتا ہے، لیکن میں کیا چاہ رہا ہوں، اگر لگے کہ میں نے شعر کہا ہے تو آپ کی دعائیں مجھ تک آنی چاہیے۔ مدینے کا میری تقدیر میں بیجا نکل جائے، مدینے کا میری تقدیر میں بیجا نکل جائے، میں ان کے در پہ جاؤں اور میرا دم نکل جائے۔ میں ان کے در پہ جاؤں اور میرا دم نکل جائے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، علماء اہل سنت، علامہ قاری ذکی اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو ایک ایک قدم اور آگے آ جائیے تو آپ حضرات کی کرم فرمائی ہو جائے گی۔ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں۔ یہ بچے کو اٹھا دیجئے، پیچھے جا کے سو جائے، بچے کو اٹھا دیجئے۔ آج کے اس پروگرام کے خصوصی خطیب، بڑے خطیب، عمدہ خطیب، ہر دل عزیز خطیب، ممبر نور پر جلوہ بار ہیں، جنہیں دنیائے سنیت میں احسن الواعظین، عمدۃ المقررین، ممتاز الخطبہ حضرت علامہ قاری ذکی اللہ جنگی پوری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ 5 منٹ سنیں گے تب آپ کو لگے گا کہ کتنا اچھا بولتے ہیں۔ آپ نے پرسوں آپ کی تقریر سنی تھی، اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ عالی جناب کیا دیکھیے نام ذہن سے نکل گیا ہے، پوچھ لیجئے، انشاءاللہ وہ بتائیں گے کہ کتنا اچھا بولتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے سنا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ کتنا اچھا بولتے ہیں۔ تو قاری صاحب مدینے کا میری تقدیر میں بیجا نکل جائے،
مدینے کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے، میں ان کے در پہ جاؤں اور میرا دم نکل جائے، اور ہر ایک پودا کھجوروں کا الگ تھا معجزہ دیکھو۔ آپ نے آم کا سیزن ابھی کچھ دن پہلے گزرا ہے نا، کئی ورائٹی کے آم دیکھے ہوں گے، کوئی دسہری، کوئی ملیحہ بادی، کوئی چونسا، کوئی لنگڑا، کوئی دیسی، ہر طرح کی ورائٹی آپ نے دیکھی ہوگی، ہر طرح کے آم نظر آتے ہیں۔ اسی انداز میں کھجوروں کی بھی کئی ورائٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان ملاحظہ فرمائے، یہ عجبہ کھجور آئی کہاں سے ہے، وہ ملاحظہ فرمائے، محبت سے مچل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ مدینے کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے، میں ان کے در پہ جاؤں اور میرا دم نکل جائے، ہر ایک پودا کھجوروں کا الگ تھا معجزہ دیکھو، نبی کا ہاتھ لگ جائے تو سب عجبہ نکل جائے۔ کھجوروں کا ہر ایک پودا الگ تھا معجزہ دیکھو، کھجوروں کا ہر ایک پودا الگ تھا معجزہ دیکھو، نبی کا ہاتھ لگ جائے تو سب عجبہ نکل جائے، اور علی کے واسطے سرکار جو اس کی طرف دیکھے، دوسرے شعر میں واضح کر رہے ہیں کس کی طرف، علی کے واسطے مدینے کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے، میں ان کے در پہ جاؤں اور میرا دم نکل جائے، ہر ایک پودا کھجوروں کا الگ تھا معجزہ دیکھو، نبی کا ہاتھ لگ جائے تو سب عجبہ نکل جائے، اور علی کے واسطے سرکار جو اس کی طرف دیکھے تو پھر ڈوبا ہوا سورج تر و تازہ نکل جائے۔ علی کے واسطے سرکار کی طرف دیکھے، علی کے واسطے سرکار جو اس کی طرف ہے تو پھر ڈوبا ہوا سورج تر و تازہ نکل جائے۔ حضرات، آج کے اس پروگرام کے جو صدر ہیں، ضیفی کا عالم ہے، بہت دیر تک نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہم لوگوں کو احساس ہے، تو آپ خطبہ صدارت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ اگر حضور کرم فرمائے تو پروگرام کے آخر تک رہے، یہ آپ کی نوازش ہوگی، کرم ہوگا۔ میں ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت عطا فرمائیں۔ علماء اہل سنت، شعراء اسلام، ممبر نور پہ رونے کا فروز، مخلصین احباب اور سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات،